رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأوليائه وأولياء أمته وصلحاء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا وملجأنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے نہایت واجب احترام سامعین کرام، اہل بیت اطہار، سادات و کرام، اولاد مصطفیٰ، اولاد علی، رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، کی شہادت کا مہینہ ہے. پچھلے جمعے پر آپ نے شہید کی برکتیں، شہید کے فضائل، شہید کے درجات آپ نے سماعت فرمائے. دوستو، سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء ہیں. سری جہری یہ شہادت آپ علیہ السلام کو حاصل ہے. کہ اللہ تبارک و تعالی نے
اہل بیت اطہار کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مجھ سے پیار کرتا ہے اور میری وجہ سے آپ میرے اہل بیت سے محبت کرو، چونکہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقام ہے کہ جو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ دوستو، یہ ایسی شخصیات ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی پیار کرتا ہے۔ جو ان سے پیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی انہی سے پیار کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آسمان اور زمین والوں کی بقا بھی انہی اہل بیت اطہار اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس طرح ستارے آسمان کی بقا ہیں، اسی طرح میری اہل بیت زمین والوں کی بقا ہے۔ جب یہ ستارے غائب ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو آسمان والے بھی ختم ہو جائیں گے، اور جب میری اہل بیت زمین سے ختم ہو جائے گی تو زمین والے بھی ختم ہو جائیں گے۔ یعنی زمین و آسمان کی بقا ان اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سے ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ محبت رکھنے، ان کے ساتھ تعلقات جوڑنے، ان سے عقیدت کا اظہار رکھنے کے لیے بھی حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو میری اہل بیت اطہار کی مثل حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جو اس کشتی میں سوار ہو گئے وہ بچ گئے، اور جو رہ گئے وہ ہلاک ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ جو میری اہل بیت اطہار سے پیار کرتے ہیں، انہی سے جوڑے رہتے ہیں، انہی سے عقیدت رکھتے ہیں، انہی سے محبت رکھتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن پل صراط پر بھی وہی قدم ثابت رہیں گے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ کرام اور میری اہل بیت اطہار سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن پل صراط پہ ثابت قدم رہے گا۔ دوستو، اجتماعی طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی ذکر فرمایا ہے، ساتھ میں اہل بیت اطہار کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ وہ ذات ہیں جن کی دعائیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالی قبول فرما دیتا ہے، ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ میں نے پچھلے جمعے پر بھی عرض کیا تھا کہ اس قضائے الہی، اس امتحان میں حضور علیہ السلام اور اہل بیت اطہار پورا گھرانہ اس بات کے اہتمام میں کامیابی کامرانی کی دعا کرتے رہے کہ اللہ انہیں امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ اگر وہ چاہتے تو تقدیر بدل دیتے۔ دنیا کے لوگوں کی تقدیریں بدلنے والے، دنیا کے لوگوں کی مشکلات حل کرنے والے مشکل کشا، دنیا کی پریشانیوں کو ختم کرنے والے اور کرانے والے یہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین
ہر ایک کے لیے دعا فرمائیں. اگر اپنے لیے بھی دعا کرتے تو یہ بھی ممکن تھا کہ یہ امتحان آپ سے ٹل جاتا، مگر چوں کہ عالم اسلام میں اس بات کو رہنا تھا اور بتانا تھا کہ دیکھو میرے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اللہ کے مکرم بندے کس طرح سے دین و اسلام پر اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں. یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ ہمیں نام و رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور دین و اطہار پر اس طرح کمر بستہ ہو کر دین و اسلام کی غیرت اور جذبہ رکھ کر ان یہود و نصارہ کا مقابلہ کرے کہ جو اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی گستاخیاں کریں اور ان کی بے ادبیاں کریں. ہم سب مسلمانوں کو مل کر ایسے لوگوں کا مقابلہ کرنا چاہیے. حضرات گرامی، ان اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی دعائیں مستجاب ہوتی تھیں، مباہلہ بھی ہوتے رہے، مگر یہود و نصارہ بھی آپ کے مباہلے پر ڈرتے تھے. انہیں پتا تھا کہ اہل بیت اطہار ہمارے سے دعا کریں گے تو ہماری بربادی آ جائے گی، اس لیے مباہلے کے لیے نہیں آتے تھے. ساری وضاحت قرآن کریم کے اندر موجود ہے. میرے دوستو، ایک بار حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ بچے تھے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور کے ساتھ جہاد پر تشریف لے گئے. گھر میں صرف امام حسن مجتبیٰ تھے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکل گئے. شام ہو گئی، عصر آ گئی. بیوی صاحبہ پریشان کہ حسین نکل گئے ہیں اور عصر ہو گئی ہے. اب اس انتظار میں کہ کوئی آ جائے تو ان سے کہوں کہ حسین کو دیکھو کہ کہاں ہے. رضی اللہ تعالی عنہ آخر مجبور ہو کر بیوی صاحبہ نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ بیٹا جاؤ دیکھو بھائی کو کہاں ہے. اتنا ٹائم ہو گیا، عصر ہو رہی، مغرب ہو رہی ہے، ابھی تک غائب ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا. امام علی حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے. ایک مدینہ طیبہ کے کھجوروں کا باغ تھا، وہاں تشریف لے گئے. وہاں آواز کرتے رہے حسین بن علی، حسین بن علی میرے بھائی کہاں ہیں، مگر کوئی جواب نہیں آ رہا. آپ بہت پریشان حیران تھے کہ کہاں چلے گئے، رو بھی رہے ہیں. اتنے میں ایک ہرن آتی ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالی زبان گویا عطا فرما دیتا ہے. تو حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ امام حسین کو سال یہودی لے گیا ہے اور اپنے گھر میں اس نے چھپا دیا ہے. حضرات گرامی، یہود و نصارہ اہل بیت اطہار کے کٹر دشمن تھے، مگر انہیں یہ ڈر بھی تھا کہ اگر یہ اہل بیت اطہار ہمارے لیے بد دعا کریں گے تو ہمارا یہودی زمین کے پر کوئی نہیں رہے گا. مگر اس نے یہ حرکت کر دی اور حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو گھر میں لے کر چھپا کے بٹھا دیا. ہرن نے حضرت امام حسن کو بتا دیا. آپ سیدھا اسی سالے کے گھر تشریف لے گئے. دروازے کی دستک دی تو حسن جو سالے نکل آیا اور اس نے ادھر روب اور دبدبے کے آواز میں فرمایا، حالانکہ بچے تھے، فرمایا کہ حسین کو باہر نکالو تو انہیں چھپا رکھا ہے. ایسی تسلی اور یقین دہانی کے ساتھ فرما رہے تھے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے گھر میں حسین رضی اللہ عنہ تشریف فرمائے. وہ حیران کہ کس طرح آپ یقینی تو بول رہے ہیں کہ یقیناً امام علی مقام حسین رضی اللہ عنہ میرے گھر میں ہے. ان کی عقل مندی
فراست کو دیکھ کر بڑے حیران ہو گئے. کہنے لگے آپ کی اماں کا نام کیا ہے؟ فرمانے لگے میری اماں کا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نام ہے. فرمایا تیرے ابا کا نام کیا ہے؟ فرمایا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اسد اللہ غالب میرا ابا کا نام ہے. کب کبھی تاریخ ہو گئی اور گھر گیا. حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے. کہنے لگے کہ حسن آپ دونوں گواہ ہو جائیں, آپ مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام کے دائرے میں داخل کر دو. صرف یہ ایک یقین دہانی اور امام آل حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ان دلیل پر کہ کس طرح سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ تیرے گھر میں ہے. بہرحال میرے دوستو سال یہودی مسلمان ہوا. امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ ہاتھ میں دے دیے اور حضرت نے اپنی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا واقعہ سنا دیا. کچھ دنوں کے بعد جب حضور علیہ السلام جہاد سے واپس ہوئے تو اپنی برادری کے 70 یہودیوں کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے میں دروازہ تشریف زاروں قطار رونے لگے. کہنے کہ بی بی صاحب مجھ سے بڑی خطا ہوئی ہے, مجھے معاف فرما دیں. آپ کو صدمہ ہوا, آپ کو اذیت دی ہے, کلمہ میں نے پڑھ دیا ہے, مگر آپ مجھے معاف فرما دیں. بی بی صاحب نے فرمایا میں تو تجھے معاف کرتی ہوں مگر یہ ابا ان سے بڑا پیار کرتے ہیں, آپ ان سے معافی مانگیں تو پھر آپ کامیاب ہو جاؤ گے. پھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے معافی مانگی. فرمایا میں تو تجھے معاف کرتا ہوں مگر نانا ان سے بڑا پیار کرتے ہیں. ان سے معافی مانگے. پھر حضور کی دربار میں آئے, حضور سے عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی, مجھے معاف فرمائیں. آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا مگر حسین تو خدا پیار کرتا ہے, ان سے معافی مانگ. وہ اللہ کے محبوب ترین شخصیت ہے, میں نے معاف کر دیا مگر اللہ تجھے معاف کرے. روتا رڑتا ہوا آہوزاری کرتا ہوا جنگل میں چلا جاتا ہے. 17 دن کے بعد جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ اسی سال یہودی کو بشارت دیں, ان کو بلائیں, ان کو بشارت دیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف کر دیا ہے. چنانچہ 17 دن کے بعد حضرت نبی پاک علیہ السلام کی دربار میں آتے ہیں, بلائے جاتے ہیں, ان کو بشارت دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے معاف کر دیا ہے, تو نے امام حسین کو تربیت دی ہے. دوستو یہ مقام تو انہی کا ہے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سال یہودی کو یہ دھمکی دی تھی اگر میں اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر بات کہوں گا وہ ایسی دعا کرے گی کہ سرزمین پر تمہارا یہودی کوئی نہیں رہے گا. وہ ڈر گیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. بہرحال میرے دوستو یہ وہ ذات اقدس ہے, اگر وہ اپنے لیے بھی تقدیر بدلنے کی دعا کرتے یقیناً دعا بدل ہو جا قبول ہو جاتی اور امتحان آپ سے اٹھ جاتے, مگر اللہ اور کا رسول اور حبیب علیہ السلام اس بات پر پکا راضی تھے کہ بھلی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے امتحان لیے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ مولا ان کے امتحان میں کامیابی عطا فرما. تو دوستو یہ علبۃ طہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ تر ہے جو ہر جانور بھی آپ سے پیار کرتا ہے, محبت رکھتا ہے. آسمانے والے بھی آپ سے پیار کرتے ہیں تو زمین والے بھی آپ سے پیار کرتے ہیں. میرے دوستو عزیزو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ لا اسألکم اجرا الا المودۃ فی القربى. جب حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کو آمدن تو کوئی نہیں تھی مگر مہمانوں کی آمد رفت تھی, لنگر چلتا تھا. آج بھی مدینہ طیبہ میں لنگر چل رہا ہے, لاکھوں لوگ کھا رہے ہیں, پتہ نہیں چلتا. دوستو حبیب علیہ السلام کی آمدن کوئی نہیں تھی
کاروبار کوئی نہیں تھا، مہمانوں کی آمد و رفت تھی، اور آپ کا کمال یہ تھا کہ دو دو تین تین دن آپ بھوکے رہتے تھے، پیٹ پہ پتھر باندھے رہتے تھے۔ آپ کے اہل بیت اطہار گھر والوں کا بھی یہ مقام تھا۔ مگر میرے دوستو، مہمانوں کی آمد و رفت لوگوں نے دیکھی، حضور علیہ السلام کو لنگر کھلا رہے ہیں، ان کی خدمتیں کر رہے ہیں، تو مدینے والوں نے سوچا کہ ہم آپس میں مل کر حضور کی خدمت کریں، کچھ مال اکٹھے کر کے آپ کو دے دیں۔ انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے آپس میں مل جل کر کچھ مال لے کر حضور کی دربار میں لے کر آئے۔ حضور علیہ السلام نے قبول فرمایا، مگر واپس کیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تفسیروں نے لکھا ہے کہ حضور نے یہ صدقہ یہ آپ کا تحفہ قبول فرمایا۔ صدقہ تو نہیں تھا، البتہ اطہار پہ صدقہ نہیں ہوتا، یہ تحفہ تھا، نبی پاک علیہ السلام نے قبول فرمایا۔ پھر محدثین مفسرین فرماتے ہیں حضور نے واپس کر دیا تو اللہ نے یہی آیت کریمہ نازل فرمائی کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ کہ صحابیو، دوستو، مدینے والوں، انصارو، مجھے اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ میری اہل بیت سے پیار کرو، میری اہل بیت اطہار سے محبت کرو۔ علماء محدثین فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے حکم سے ان اہل بیت اطہار کی محبت ہر مسلمان پر واجب ہے۔ ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی عزت و احترام سے دنیا آخرت بدل جاتی ہے۔ بہرحال میرے دوست و عزیزو، میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا والوں، میں تمہارے پاس دو اہم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حج کے موقع پر حضور علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا۔ ابن ارقم اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب جس میں اللہ تعالیٰ نور ہدایت رکھی ہے، اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دوسری، میں آپ کے پاس اپنی اہل بیت اطہار کو چھوڑے جا رہا ہوں، انہی کے پاس جوڑے رہو، آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ بہرحال میرے دوست و عزیزو، ہم مسلمانوں پر اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت واجب قرار دی گئی ہے، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اہل بیت اطہار کو اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، ذرا غور سے سنیں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، بچے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر وقت کے خلیفے ہیں، ممبر پر خطاب کر رہے ہیں، وقت کا خلیفہ ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صدیق اکبر زمین نیچے اترو، یہ میرے ابا کی جگہ ہے۔ ابو بکر صدیق نیچے اترو، یہ ہمارے ابا کی جگہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کوئی غصہ نہیں کیا، بل فرمایا صدقت، امام حسن کو نے سچ کہا کہ واقعی یہ جگہ تیرے ابا کی جگہ ہے، اور آپ زاروں کے تار روتے رہے اور حضرت امام حسن کو اٹھا کر گود میں بٹھا دیا۔ میرے دوستو، آپ فرماتے ہیں مجھے اس رب کریم کی ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنے قرابت داروں، اپنی اولادوں اور بیوی بچوں سے زیادہ میں امام نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت سے پیار کرتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور کی اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بہت پیار فرمایا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، آج جو یہ لوگ حضرات صحابہ کرام پر الزام لگاتے ہیں، یہ صرف من گھڑت باتیں ہیں۔ آپ کتابوں کی تشریح رکھیں، کتابوں کی تفسیر کریں اور ان کے عقائد کو دیکھیں، تو یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں جو صحابہ کرام آپ کی اہل بیت اطہار میں اتنی محبت تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اور کئی بار میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ ان کے آپس میں کتنی محبت تھی۔
بلکہ ہم اہل سنت و جماعت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات کے مطابق اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بھی اختلافات ہوئے ہیں، ان کے درمیان جہاد بھی ہوئے ہیں، جنگیں بھی ہوئی ہیں، مخالفتیں بھی ہوئی ہیں، مگر علماء محدثین فرماتے ہیں کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہنے کا وہ صحابہ ہیں، حضور کے شاگرد ہیں، وہ سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو جانتے ہیں اور ذہن میں رکھے ہوئے ہیں، لہذا ایک اجتہادی غلطی پر ہیں اور ایک حق پر ہیں۔ صحابہ نے فرمایا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ارشادات کے مطابق علی کرم اللہ وجہ الکریم حق پر ہیں، مگر جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی غلطیاں ہیں وہ غلطیاں اجتہادی ہیں، ہمیں ان کے اوپر کوئی محاسبہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور اجتہادی غلطی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، ہمیں کوئی حق نہیں ان کا فیصلہ کرنے کا، کسی کو کوئی حق نہیں ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے درمیان میں اختلافات پیدا کرنے کا۔ بہرحال میرے دوستو عزیزو، تاریخ پڑھیں، تاریخ کو سمجھیں، تاریخ کو سوچیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو دونوں طرف سے آپ حق سمجھیں گے، مگر کیا حدیثوں کے مطابق یہ روایت ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں دونوں کی طرف سے ہیں، دیگر صحابہ کرام کی طرف سے پیشن گوئیاں ہیں، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف سے پیشن گوئیاں ہیں، مگر حضور علیہ السلام نے کسی غلط نہیں کہا اور نہ ہمیں کہنے کا کوئی حق ہے۔ بہرحال میرے دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت اطہار کی محبت ہم پر واجب ہے۔ وہ شخص جو اہل بیت اطہار اولاد مصطفیٰ سے بغض رکھتا ہے، تھوڑی سی ترشی رکھتا ہے، تو وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، جانا تو رہا دور، مگر جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اہل بیت اطہار سے پیار کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ارشادات ہیں، آپ سوائر مبارکہ کو دیکھیں، اشرف المحبت کو دیکھیں، رول بیان کی چوتھی جلد کو اٹھا کر دیکھیں، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ اجمعین کے تبرکات اور ان کے فضائل، ان کی برکتیں اور ان کے شان میں جو احادیث مبارکہ ہیں جو آپ نے بیان فرمائی، آپ سنیں گے حیران ہو جائیں گے۔ دوستو حدیث سے سنیں، ایک دو عرض پیش کر دیتا ہوں، سنیں، اپنی گریبان میں دیکھیں، پھر انہی اہل بیت کو بھی سوچنا چاہیے، کیوں اہل بیت کا مقام وہ ہے کہ وہ قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، یہ بات یاد رکھیں، اہل بیت اطہار قرآن سے جدا نہیں ہوں گے اور صحابہ کی مخالفت نہیں کریں گے، حدیثیں پڑھیں۔ بہرحال ان سادات کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات تو اور ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا، میں نے رب کریم کے دربار میں دعا کی، مولا جو میری اہل بیت اطہار ہے اس کو کبھی جہنم نہیں بھیجنا، یہ تو شان اہل بیت، مولا نے میری اہل بیت کو جہنم میں نہ بھیجنا۔ تو میرے دوستو، حضور فرماتے ہیں وہ میری دعا قبول ہوئی، تو ظاہر ہے کہ جو حضور کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، مگر ان اہل بیت اطہار کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ بہرحال ہم لوگوں کو، امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا تم لوگوں کو کوئی ان کے ساتھ سیاست نہیں کرنی ہے، کوئی سیاست نہیں چمکانی ہے، میری شان ہے، میرے اہل بیت کی شان ہے، میرے صحابہ کی شان ہے، تمہیں کوئی حق نہیں ان کے شان میں کچھ کرنے کا ہے، کچھ کرنے کا، لہذا وہ اجتہادی غلطی پر تھے، وہ اجتہادی غلطی پر اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت نہیں کر پائے، یہ بات یاد رکھیں۔ پھر حضور نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدن، رول بیان کی چوتھی جلد کے اندر اشرف المحبت کے اندر یہ حدیث مبارک سوائر کے مبارکہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، لہذا میرے مصطفیٰ کریم فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید ہو کر مرا، اندازہ کریں،
جو شہید وہ نہیں ہے جو قتل و غارت میں مرتا ہے یا بے گناہ ہوئے مرتا ہے یا مظلوم اور شہید ہوتا ہے، ان کے علاوہ بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ شرف ہے، اگر وہ ڈوب کے مرتا ہے تو بھی شہید کا مقام پاتا ہے، دیوار کے نیچے دب کر مرتا ہے تو بھی شہید کا مقام پاتا ہے، عورت بچے کے درد میں مر جاتی ہے تو وہ بھی شہید کا مقام پاتی ہے، اگر وہ جل کر مرتا ہے تو بھی شہید کے مقام میں آتا ہے، اگر طاعون کی بیماری میں پیٹ کے درد میں اگر وہ مرتا ہے تو بھی شہید کے مقام پہ آتا ہے۔ یہ تو مصطفیٰ کریم کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ مفت میں شہادت عطا فرماتا ہے، مفت کی شہادت ہے۔ نہ تو نے گھر چھوڑا، نہ تو نے تلوار اٹھائی، نہ تم نے جہاد کیا، بیٹھا ہوا ہے تلوار، دیوار گر گئی، شہید ہو گئی، بے گناہ اپنا حق لڑتے ہوئے، اپنا حق لیتے ہوئے مر جاتا ہے، شہید کہلاتا ہے۔ مگر امام الشہداء کا مقام نہیں لے سکتا، ان شہیدوں کا مقام نہیں لے سکتا۔ اور پچھلے جمعے پر آپ ان کے فضائل و برکتیں سن چکے ہو۔ یہ تو حضور کی امت کے صدقے، حضور کے صدقے سے یا حضور کے اہل بیت و آل کے صدقے سے، ان کی شہادت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو یہ شہادت دی ہے۔ اگر پیٹ کا درد ہے، مر گیا تم شہید ہے۔ عورت کے درد کا تو پتہ چلتا ہے، چلو تکلیف ہوتی ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ایک ٹانگ قبر میں ایک باہر ہوتی ہے، سمجھ میں آتا ہے، اگر ایک پیٹ کا درد ہے اسی میں بندہ مر جائے، شہید کہلائے۔ تو میرے دوست عزیزو، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد، جو میرے مصطفیٰ کریم کی آل محبت میں مرتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے، 2 جنت کے دروازے۔ اور فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو آل بیت اطہار کی محبت میں مرا وہ بخشا ہوا مرتا ہے۔ دوستو ہمیشہ آل بیت کی محبت رکھو، آل بیت اطہار کے پیار رکھو۔ کیوں؟ کہ آل بیت اطہار سے محبت رکھنا جنتی ہونے کا بڑا ثبوت ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماعت، جو آل بیت و اطہار کی محبت میں مرا وہ آل سنت و جماعت پر مرا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب حبیب کریم علیہ السلام نے یہ شرف عطا فرمایا ہے اس محمد عربی علیہ السلام کو کہ اگر آپ میری آل بیت کی محبت میں مر جائے تو بھی تم شہید بن جاؤ، وہ جنت میں جاؤ گے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو حضور کے اہل بیت اطہار سے پیار اور محبت عطا فرمائے۔ بہرحال یہ محبت و نجات، یہ ہمارے کامیابی، ہمارے کامرانی اسی میں ہے کہ ہم اہل بیت اطہار سے پیار کریں۔ اہل بیت اطہار کی شہادت کے دن ہیں، ان کے غم میں رہیں، ان کو فاتح دیں، ان کو اشار و ثواب کر رہے ہیں۔ وہ بدبخت ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کہ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شربت پیشاب سے بدتر ہے، پیشاب سے زیادہ پلید ہے۔ میں دکھا سکتا ہوں، صرف میں آپ کو تو پتہ ہے، میں خبریں نہیں کرتا۔ میرے دوستو، اب مجھے بتائیں وہ کتنے حضور کے اولاد سے پیار کرتے ہوں گے جو امام حسین کا شربت کرتے ایصال و ثواب کے لیے کہتے ہیں پیشاب سے زیادہ برا ہے، اس سے زیادہ پلید ہے۔ میرے دوستو، ان کی محبت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے جو کچھ ایصال و ثواب کیا جائے وہ حرام ہے۔ ان کے ہندوؤں کی ہولی اور ان کو کھولے جو پاپڑ، جو ان کے چنے اور چاول ہیں، وہ سب ان کے لیے حلال ہیں، مگر جو اہل بیت اطہار ایصال و ثواب کے لیے یا میلاد مصطفیٰ کے لیے جو کچھ لنگر پکایا جاتا ہے وہ ان کے لیے حرام ہوتا ہے۔ افسوس کا مقام ہے، افسوس لگتا ہے۔ تو حضرات گرامی، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین پر جو گزرا وہ تو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، میں تو بیان نہیں کر سکتا، جو شروع میں بیان کیے پھر تو میں نہیں کر سکتا۔ بہرحال میرے دوست عزیزو، ان اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین پر جو امتحان ہوا، جو ان کی کامرانیاں ہوئیں اور جو ان کی قربانیاں ہوئیں، کوئی بھی تاریخ دنیا کی اس کو پیش نہیں کر سکتی اور کسی طرح بھی کوئی بیان نہیں کر سکتی۔ بہرحال میرے دوستو، یہ ایسی قربانیاں ہیں کہ اسی اسلامی سال کے ہر 10 تاریخ کو جو ذوالحج میں بھی ہوتی ہے، محرم میں بھی ہوتی ہے 10 تاریخ کو۔
کوئی تاریخ اسلام پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد اطہار عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو یہ سوال ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بیویاں کی تعداد کیا تھی؟ ایک روایت میں 100 بیویاں تھیں، ایک روایت میں 4 بیویاں باقی کنیزہ تھی۔ بہرحال جو اولادیں آپ کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے ہوئی وہ اہل بیت ہے۔ اس کے بعد جتنی بیویاں آپ کی اولاد ہوئی ہے وہ علوی کہلاتی، وہ سادات نہیں ہیں، سمجھ آئی؟ وہ علوی کہلاتے ہیں، مگر ہمیں ان کا بھی احترام ہے کہ مولا علی کی اولاد ہے۔ دوسرا سوال ہے خلافت راشدہ کتنے سال تھی؟ خلافت راشدہ عمر بن عبدالعزیز طرف سے چلی گئی، وہاں تک تھی۔ علماء اور محدثین نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھی خلافت راشدہ میں شامل کیا ہے۔ اب آپ خود ہی اندازہ کریں کہ کتنے سال بنتی ہے۔ تو دوستو عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد اطہار اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہ اجمعین کی محبت اور عقیدت، ان کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آج بھی پروگرام ہے نا جو ہر مہینے کے ہوتا ہے، بڑی رات ہے، امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کی شان میں آج کی رات بھی پروگرام ہے۔ اس کے علاوہ وہ پروگرام جو 15 شب کو جو ہمیشہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، گیارہویں شریف آزین ٹریول ایجنسی کی طرف سے پروگرام ہوتا ہے، یہ بھی انہی کی تعاون و مدد سے ہو رہا ہے۔ بہرحال وہ پروگرام الگ ہوگا، اور آج کا پروگرام امام عالی مقام کی شان میں جو ہوگا انشاءاللہ توفیق ہوئی کریں گے، کیونکہ ہم تو حسنین کریمین اہل بیت اطہار کی شان بیان کرنا اپنی نجات سمجھتے ہیں، اور ان کی برکت سے ہماری نجات ہو جائے گی۔ لہذا آپ آئیں، شان سنیں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔